طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کے اخلاق ہیں، اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ اگرچہ دین کی عبادات بہت سی ہیں، سب سے بڑی سب سے اعلیٰ عبادت ہمارے دین میں حیا اور غیرت ہے۔ چونکہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام جو تشریف لائے سب نے حیا کا درس دیا، غیرت سکھائی، غیرت سے جینا سکھایا ہے، غیرت سے مرنے کا درس دیا۔ ہر بے حیائی اور برے کام سے ہر نبی نے منع۔ یہ اتنی اہم کام تھا کہ اگر انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو گویا ایمان ختم ہو جائے۔ اگر حیا انسان کے اندر موجود رہے تو وہ وقتاً فوقتاً حیا اس کو گناہوں سے، پاپوں سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، بے ادبیوں سے روکتی ہی رہتی۔ جب حیا نہ رہے تو پھر انسان ماں باپ کا بھی گستاخ ہے، بڑوں کا بھی گستاخ ہے، اساتذہ کا بھی گستاخ ہے، اولیاء کا بھی گستاخ ہے، حتیٰ کہ وہ گستاخی چلتے چلتے وہ انبیاء کا بھی گستاخ ہو جاتا ہے، خدا کا بھی گستاخ۔ گناہوں سے نہ رکنا بھی بے حیائی ہے، اپنی عزت کا تحفظ نہ کرنا، عزتیں اپنی یا کسی کی اجاڑ دینا، یہ بھی بے غیرتی ہے۔ لیکن کہیں اولیاء انبیاء کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنا اور ان پہ تنقید کرنا یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی بے حیائی ہے۔ علماء نے اس پر جو شرح لکھی ہے اس کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے، بے حیا آدمی کی عبادت قبول نہیں، کتنا بڑا عابد، کتنا بڑا ساجد کیوں نہ ہو، کتنی ذکر فکر کرنے والا کیوں نہ ہو، غیرت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، حیا کی زندگی نہیں ہے، اس آدمی کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ ایک آدمی اگر چھوٹا بے حیا ہے، گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں سے حیا نہیں کرتا، اگر اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے تو اولیاء انبیاء کے بے ادب اور بے غیرت کی حالت کیا ہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جب انسان سے کسی نبی کی بے ادبی یا گستاخی ہو جائے، اللہ یہ نہیں کہ اگلی نہیں قبول کرتا، اللہ پچھلی بھی ساری اس کی ضائع کر دیتا، انسان کو شعور بھی نہیں۔ اس لیے زندگی کے ہر موڑ پہ حیا، غیرت، ادب یہ ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ رہیں تو پھر ایمان نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی پیچھے چلا جاتا ہے۔ حیا اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں، جہاں حیا نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے غیرت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر غیرت نہیں ہے انسان کے اندر، حیا نہیں ہے، تو اس کو اپنے ایمان کا سوچ لینا چاہیے کہ میرے ایمان کی کیا حالت ہے، میں کس کیٹیگری کا ہوں اور کہاں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو با حیا زندگی گزارے۔ مومن کے دل سے حیا جاتا نہیں ہے، کافر کے دل میں کبھی حیا آتا ہی نہیں۔ مومن با حیا رہتا ہے، کافر بے حیا ہوتا۔ اب ہم نے اپنا فرق کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اسلام اور ایمان کی دولت عطا کی ہے تو ہم نے اس کو کہاں سنبھالنا، کس حد تک سنبھالنا ہے۔ یعنی یہ بارڈر ہے، اس سے ایک قدم ادھر رہے تو ایماندار، اگر قدم اٹھا کے ادھر چلے گئے تو بے ایمان۔ لہذا زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، غیرت ایمانی کے ہمیں پہرا دینا ہوگا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو سرکار نے جو مجھے آخری وصیت کی تھی، آپ گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے، وہ فرماتے جب میرا پاؤں رکاب میں تھا تو مصطفیٰ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی۔ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ احسن خلقک للناس، معاذ اپنے اخلاق کا خیال کرنا، لوگوں کے ساتھ با اخلاق طریقے سے پیش آنا، مت سمجھنا کہ میں وقت کا گورنر ہوں، مت سمجھنا مجھے حاکم بنا دیا گیا اور تو لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دے، ملاقاتیں بھی چھوڑ دے، دکھ بانٹنے بھی چھوڑ دے، اور لوگوں کا آنا جانا تیرے پاس مشکل ہو جائے۔ فرمایا نہیں، اخلاق اپنا سب سے آگے رکھ، اخلاقیات سے زندگی گزارنا تاکہ لوگ تجھ سے اچھی امید کر سکیں۔ ایک اخلاق یہ ہوتا ہے، دوسرا انتظام ہوتا ہے۔ انتظام اور اخلاق میں فرق ہے۔ اگر انتظامیہ یا حکومت یا حکمران اگر انتظام چلانے کے لیے سختی کرتے ہیں، قانون وضع کرتے ہیں، قانون پہ پابندی کراتے ہیں اور سختی سے عمل درآمد کراتے ہیں، یہ بے حیائی نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں ہے، یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے۔ کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ، انتظامات میں بڑے سخت تھے، اخلاق میں بڑے اعلیٰ تھے۔ اخلاق میں اعلیٰ ہونا، میل ملاپ، دکھ درد سننا سنانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہمدردی کرنا، پیش رہنا، یہ اخلاق ہے۔ انتظامی امور کو سختی سے اور اچھے طریقے سے چلانا، عمل درآمد کے ساتھ چلانا، یہ بد اخلاقی نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملات معاف کر دیتے، کوئی نفع نقصان ہے معاف کر دیتے، لوگ گالیاں دیتے رہے اللہ کے پیغمبر کو معاف کر دیا، پتھر مارے معاف کر دیا، خون بہا دیا معاف کر دیا، دانت شہید کر دیے معاف کر دیا، کسی سے نہیں پوچھا، ذاتی بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ لیکن جب دین کی بات آتی تو میرے نبی کسی کو معاف نہیں۔ کیوں؟ یہ انتظامی امور تھے، وہ ذمہ داری تھی۔ ذمہ داری کو سختی سے نبھانا بد اخلاقی نہیں ہوتی۔ اپنے ذاتی معاملات کے لیے الجھ جانا اور اپنے آپ سے باہر ہو جانا اور اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر کر دینا، یہ چیزیں بد اخلاقی ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو اپنی زندگی کے ہر دور میں ہر طریقے پہ غور سے چلنا ہوگا۔ اخلاق کیا ہے، انتظام کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، ضرورت کیا ہے، باقی معاملات کیا ہے۔ میں ایک ٹیچر فیلڈ میں ہوں، مجھے پتہ ہے اس بات کا۔ ہر ٹیچر اپنے استاد شاگردوں پہ سختی کرتا ہے، کلاس پہ سختی کرتا ہے، فل سختی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، مختلف سزائیں بھی دیتا ہے، لیکن دل میں خیر خواہی ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ استاد نے اتنی سختی کی، کوئی بد اخلاقی ہے، استاد بد اخلاق نہیں ہوتا۔ شاگردوں کے لیے استاد بہت بڑا نمونہ ہوتا ہے۔ سختی اس کی ضرورت ہوتی ہے، استاد سختی نہ کرے تو کلاس کور نہیں ہوتی۔ لہذا کلاس کو بھی کور کرنا اور پھر ان کو اپنے علم کا نور دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کے مستقبل کو روشن کرنا، ان کے معاملات زندگی کو سنبھالنا، یہ اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ انتظام اور ہوتا ہے، اخلاق اور ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، اگر وہ عمل درآمد کرانے کے لیے، انتظام چلانے کے لیے سختی کریں تو اس کا معنی کبھی اور قطعاً بد اخلاقی نہیں لینا۔ لیکن جو باقی معاملات ہوتے ہیں اس میں اخلاق اور بد اخلاقی کا بہت بڑا معیار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان، حیا اور اخلاق کی دولت نصیب کرے۔